میں خواہش کرتا ہوں آج کی اس محفل سے استفادہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، ہم نے گزشتہ اتوار کو جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ موضوع علامات قیامت کے متعلق رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آ پہنچی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں گزشتہ میں نے علامات قیامت میں سے علامات صغرا کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی، یعنی وہ علامات جو قیامت کے قریب واقع ہونے والے ہیں، ظہور پذیر ہونے والے ہیں، جس کی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1400 سال پہلے عطا فرما دیا۔ یعنی 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت کو، کیا کیا وہ علامات ہیں جس کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ گزشتہ میں نے علامات صغرا پر ایک تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی، تفصیل کے ساتھ وہ جو علامات صغرا ہیں وہ کون کون سی علامات ہیں جس کی تفصیل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یعنی آگ کا نکلنا، یعنی یہ علامات صغرا میں سے میں نے گزشتہ جو جمعہ آپ کے میں نے اتوار کے سامنے جو موضوع رکھا تھا کہ وہ ساری جو علامات صغرا ہیں جس کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، تو اس کی تفصیل میں نے علامات صغرا کی آپ کے سامنے رکھی۔ وہ علامات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جن علامات کا ظہور ہو چکا تھا، اور قیامت کے قریب جو علامات صغرا ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ علامات ہیں جو قیامت سے پہلے چھوٹی علامات، وہ جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، وہ ساری علامات کا میں نے گزشتہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسے تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے ذکر فرما دیا۔ آئیے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ علامات کبریٰ ہیں۔ اب یہ جو صغرا جو علامات ہیں، وہ چھوٹی جو علامات ہیں، اس کی تفصیل، اس کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علامات کو جو بیان فرمائی ہے اس کا تذکرہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے آج میں آپ تمام احباب کے سامنے جو علامات کبریٰ ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ وہ علامات کبریٰ یعنی جو بڑی علامات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ کون سی علامات ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ قیامت سے قریب جو علامات ظاہر ہوں گے، جو علامات صغرا جسے کہا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جو علامات کبریٰ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی تذکرہ اور اس کا بھی ذکر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یعنی علامات کبریٰ وہ علامات ہیں کہ جس کے واقع ہونے پر قیامت بالکل قریب ہوگی۔ صغرا کے بعد جو علامات آئیں گے وہ علامات کبریٰ جسے کہا جائے گا، اور جب وہ علامات کبریٰ کا ظہور ہوگا، جب یہ واقع ہو جائیں گے تو اس کے بعد قیامت قریب ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو علامات، ایک علامات صغرا اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور علامات کبریٰ آقا علیہ السلام نے اس کا بھی تذکرہ بیان فرما دیا۔ آئیے ان علامات کبریٰ میں سے میں آپ کے سامنے
10 علامات ہیں جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک علامت کا میں آج تذکرہ کروں گا۔ پہلا جو تذکرہ جو ہے علامات جو کبریٰ میں سے جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ علامات کبریٰ میں سے 10 چیزوں کا ظہور نہ ہو جائے، یہ 10 چیزیں یعنی ظہور پذیر نہ ہو جائیں، یہ واقع نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے جو ہے سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے جو علامات کبریٰ کا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے دھواں کا نکلنا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا نکلنا، پھر اس کے بعد میں دابت الارض، زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا، دابت الارض کا جو ہے زمین سے نکلنا، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا، ان کا باہر نکلنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، ایک آگ حضور نبی نے بیان فرمائی کہ یمن کی طرف سے نکلے گی جو لوگوں کو جو ہانک کر محشر کے میدان تک لے جائے گی۔ اس طرح وہ جو علامات کبریٰ ہیں جو آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم، وہ جو ان 10 علامات میں سے ایک علامت جو علامت کبریٰ میں سے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ جو ہیں یاجوج اور ماجوج کے خروج کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہوگا یہ علامات کبریٰ میں سے ہوگا۔ یہ بڑی علامت قیامت سے قریب جو بڑی علامتوں کا جب ظہور ہوگا ان میں سے جو ہے یاجوج اور ماجوج ان کا بھی خروج ہوگا، یعنی یہ بھی باہر نکلیں گے۔ آئیے سامعین محترم، آج کا یہ موضوع جو بڑا دلچسپ ہمارا موضوع ہے، یہ موضوع ہے یاجوج اور ماجوج کے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ انسان نہیں ہے۔ یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، جن میں ایک حضرت سام ہے، ایک دوسرے حضرت حام ہیں، اور تیسرے جو ہے یافس ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے یعنی 3 نسلیں چلی۔ سام کی جو نسل سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی جو نسل سے عرب ہوئے، یہ جتنے عرب لوگ ہیں یہ سام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت حام کی جو نسل سے نکلے ہیں وہ سوڈانی لوگ نکلے ہیں، سوڈان کے رہنے والے سوڈانی جتنے لوگ ہیں وہ حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ اور یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ ان کی جو نسل سے ہیں، یہ ترک لوگ ہیں، جو ترکی کہتے ہیں ترک لوگ۔ یہ یاجوج و ماجوج جو ہے نا، یہ انہی حضرت جو ہے نا یافس بن نوح کی اولاد میں سے جو ہے نا، یہ ترک کے قبیلے ہیں جو یاجوج و ماجوج کا تعلق جو ہے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو یاجوج و ماجوج کے بنی نوع انسانی یعنی ان کے انسان ہونے کا جو تذکرہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ یہ یاجوج و ماجوج، یہ جو 2 لوگ ہیں، یہ جو ایک قبیلہ ہے یاجوج و ماجوج کا۔ آئیے یاجوج و ماجوج ہیں کون اور ان کا کتنا لشکر ہے، کتنا جو ہے نا ان کا گروہ ہے، اس کے متعلق شارحین حدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف جو حدیث کی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم، اس میں جو ہے غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ تقریباً یاجوج اور ماجوج کے 22 گروہ، 22 قبیلے ہیں تقریباً کا آپ نے لکھا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے فرماتے ہیں کہ تقریباً یاجوج و ماجوج کے جو قبیلے ہیں، جو قبائل جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ تقریباً 22 سے زائد ان کے جو ہے 22 قبیلے ہیں، جن میں تقریباً 21 قبیلوں کو، 21 گروہوں کو جو ہے نا دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ دیگر جو نا راوی سے روایت موجود ہے، جس کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا اس بات کو کہ یاجوج و ماجوج کی جو اولاد ہیں ان میں سے جو ہے ہر ایک کی، یعنی یہ جو قبیلہ جو ہیں ان میں ہر ایک کی تقریباً جو ہے 1,000 سے زائد ان کی اولاد ہے۔ یعنی یاجوج و ماجوج یہ 2 ہی لوگ نہیں ہیں، ایک بڑا قبیلہ ہے، تقریباً ان کے جو ہے 22 گروہ ہیں، 22 جو ہے ان کے قبیلے ہیں، جن میں 21 قبائل کو جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اور تقریباً جو ہے ان میں سے کسی ایک بھی اس دنیا سے جب ختم ہوتا ہے، مرتا ہے، تو تقریباً 1,000 اولاد کو جو ہے نا اپنے وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی ہر ایک کی 1,000 سے زائد اولاد ہوگی۔ اب آئیے
ان کے قد کے متعلق جو روایتوں میں جو بات آئی ہے کہ ان کا قد کیسا ہوگا، ان کا حلیہ کیسا ہوگا، آئیے پہلے جو ان کے قد کے متعلق دو تین روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ بہت لمبے ہوں گے، درختوں کی طرح لمبے ہوں گے. ایک روایت میں یہ بات موجود ہے. یعنی یاجوج و ماجوج کے جو قد کے متعلق جو محدثین کرام فرماتے ہیں، جو شارحین فرماتے ہیں، جس کو غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کے جو قد ہوں گے، جو ان کے جو لمبائی ہوگی، ایک روایت میں یہ کہ درخت کی طرح بڑے لمبے ہوں گے یہ، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یعنی ان کا جو قد ہوگا وہ درمیانی قد ہوگا. بعض نے یہاں تک لکھا، شارحین نے یہاں تک لکھا کہ 4 ہاتھ لمبے ہوں گے، 4 ہاتھ چوڑے ہوں گے، اور بعض روایت کے مطابق یہ کہ پست قد ہوں گے، بعض روایت میں یہ کہ پست قد ہوں گے. تو مختلف روایات ہیں ان کے قد کے متعلق. ایک تو شارحین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان کا قد بڑا طویل ہوگا، ایک روایت میں کہ ان کا قد درمیانی ہوگا، اور بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی کہ یہ پست قد ہوں گے، منے بالکل کم قد کے ہوں گے. اور ان کے بھی متعلق جو ہے نا محدثین کرام نے اپنے اپنے کتب حدیث میں ان کے قد کے متعلق الگ الگ جو مختلف روایتوں کو جمع فرمایا ہے. اب آئیے ان کے حلیے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا چلوں کہ یاجوج و ماجوج جو ان کا جو قوم ہے، ان کا حلیہ کیسا ہوگا. اب روایتوں میں آیا کہ ان کے حلیہ نے چوڑے چہرے والے، روایت میں کہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھ والے ہوں گے. یعنی چہرے جن کے چوڑے چوڑے ہوں گے اور جن کی آنکھ جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، سرخی مائل سیاہ بالے والے ہوں گے. یعنی تھوڑا سا جو بالوں میں جو سرخی آتی ہے سیاہ مائل، وہ جو ہے بالوں والے ہوں گے. اور ان کے چہرے جو ہے چمڑا بھری ڈھال سے جو ہے نا، یعنی موٹے موٹے ہوں گے چہرے. یعنی ان کے ایک بدے جو چہرے ہوتے ہیں بدنما، یعنی ان کے چہرے پر جو چمڑا بھری جو نا ڈھال جیسے جو ہے موٹے موٹے جو ہے نا ان کے چہرے ہوں گے. اب آئیے کہ اب یہ اتنا فتنہ فساد مچانے والی قوم یاجوج و ماجوج، اب یہ کہاں پر ہیں، ان کو کس نے روکے رکھا، وہ کون سے شخص ہیں جنہوں نے ان کا جو ہے نا کام کو تکمیل انجام دیا، اور ان کو ایک دیوار کے پیچھے جو ہے نا ان کو ایک دیوار بنا کر ان کے جو پیچھے جو ان کو رکھ دیا گیا. اب ان کے پیچھے رہنے کا، دیوار کے اندر رہنے کا، اور اس فتنے کے جو ہے نا باہر جو نہیں آیا، یہ فتنے کو جو روک دیا گیا، یہ کس نے روکا، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا چلوں آج کے مضمون کو. یعنی یاجوج و ماجوج کے متعلق ہم نے سمجھا کہ آج یہ بات کو یہ کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کا قد کیسا ہوگا، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا. اب یہ ساری باتیں کتب حدیث میں آ گئی. اب آئیے میں آج آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ان کو کس نے قید کیا اور ان کو کس طرح قید کیا گیا. آئیے ان کے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا چلوں کہ یاجوج و ماجوج ایک ایسا فتنہ رہا ہے، اور یہ جہاں بھی جاتے فتنہ و فساد کرتے، قتل و غارت گیری کرتے. اب ان کی پوری تفصیلات، ان کی فتنہ و فساد مچانے کی، قتل و غارت گیری کرنے کی پوری روایتوں میں بات موجود ہے. اب آئیے کہ ان کے اس فتنے کو کس نے ختم کیا اور کس طرح اس کو روکے رکھا. اس فتنے کو، یہ جو فتنے کو روکنے والے یاجوج و ماجوج ان کی قوم کو یعنی ایک دیوار بنا کر ان کو وہاں سے باہر نکلنے نہ دینے کی وجہ سے جس نے دیوار کو قائم کیا، وہ ہے حضرت سکندر ذوالقرنین. آئیے سامعین محترم، آج ہم جو ہے سکندر ذوالقرنین کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا چلوں کہ سکندر ذوالقرنین ہے کون. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا سکندر ذوالقرنین کا، اور یہ نبی نہیں تھے بلکہ جو ولی تھے، صالح تھے، نیک آدمی تھے. حضرت سکندر ذوالقرنین، یعنی آپ کو جو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ جن میں 2 سنگ والے. بعض روایتوں میں بات آئی کہ آپ وہ جو تاج پہنتے تھے جس کے دونوں جو کونے تھے وہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا گیا. یا اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا گیا کہ آپ نے یعنی روئے زمین کے اتنا طویل سفر آپ نے طے کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ مشرق اور مغرب یعنی دنیا کے جو 2 کنارے ہوتے ہیں اس کناروں تک آپ گئے، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا گیا. آئیے سامعین محترم، ذوالقرنین کون تھے اور ان کے متعلق کچھ باتیں آپ پہ گوشہ گزار کرتا چلوں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے بلکہ جو ہے ولی کامل، صالح، نیک اور متقی پرہیزگار آدمی تھے. آئیے آج آپ کے سامنے بڑی خاص بات بتاتا چلوں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی، جن میں جو ہے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں. آئیے کہ پہلے جن میں جو 2 کافر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا کی، ان میں جو 2 مسلمان ہیں، یہ 2 مسلمان اور 2 کافر. اب اس میں جو 2 کافر اور 2 مسلمان جن میں کافر ہی ہیں، ایک پہلا بخت نصر اور دوسرا جو ہے نمرود. اللہ رب العالمین نے یعنی چاروں میں سے 2 اہل ایمان اور 2 کافر، 2 کافروں میں سے بخت نصر کو، نمرود کو
पूरी दुनिया पर बादशाहत अता किया। और इसी तरह जो है अहले ईमान में, मुसलमानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 2 लोगों को कुल जमीन की बादशाहत अता फरमाई, उनमें से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जो है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। ये 2 मुसलमान के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया पर बादशाहत अता की है। और 5वें रोए जमीन पर जो बादशाह आने वाले हैं, जो पूरी दुनिया पर जिनकी बादशाहत होगी, वो जो है हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको पूरी दुनिया पर बादशाहत अता फरमाएगा, वो 5वें बादशाह होंगे। तो पता ये चला कि सिकंदर जुल्करनैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जमीन पर बादशाहत अता फरमाई। आइए इनके जो सफर हैं, इनके जो असफार हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में बयान फरमाया। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने रोए जमीन का यानी मशरिक का जो हिस्सा होता है, यानी मशरिक के उस हिस्से तक आपने जो है तवील सफर करते हुए, आप पूरी आबादी से निकलते हुए, जहां पे पूरी आबादी मशरिक की जानिब खत्म हो जाती है, जहां बस्तियां खत्म हो जाती है, जहां शहर खत्म हो जाता है, जहां कुल आबादी खत्म हो जाती है, और उस जगह पर हजरत सिकंदर जुल्करनैन पहुंचे जहां सूरज का तुलू होने का जो मकाम होता है, उस जगह तक सिकंदर जुल्करनैन ने वहां तक आपने सफर किया। और उनकी एक आदत थी सिकंदर जुल्करनैन की, अपना लश्कर लेकर जाते और जहां जिस जगह पर पहुंचते, जहां पर कुफ्र होता, जुल्म होता, वहां से उस कौम को आप देखते और उनसे जंग करते, और जो लोग सिकंदर जुल्करनैन की बात को मानकर ईमान ले आते, आप उनको अपने साथ अपने लश्कर में रख लेते, और जो उनकी बात को नहीं मानता तो आप उसको तहस नहस कर देते और उनके वजूद को खत्म कर देते। तो सिकंदर जुल्करनैन कुल जमीन पर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाहत अता फरमाई। अब आप मशरिक के उस मकाम तक, उस जगह तक पहुंचे जहां आबादी खत्म हो चुकी और जहां से सूरज का तुलू होता है, वहां उस मुकाम तक आप वहां पर पहुंचे। इसी तरह आपका जो दूसरा सफर है, सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी मगरिब के उस जगह पर जहां पर जो है सूरज डूबता है, जहां सूरज डूबता है, तो सिकंदर जुल्करनैन अब आप वहां भी गए, वहां तक भी पहुंचे आप, जहां आबादियां खत्म हो जाती है, जहां पर जो है शहर खत्म हो जाता है, वहां भी आपने एक कौम को देखा जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। सिकंदर जुल्करनैन ने उनसे जंग की और उनके सामने दीन को पेश किया, और जिन लोगों ने आपकी बात को माना, आपके मैंने दीन इस्लाम, उस दीन को उस वक्त कबूल किया, तो आपने उनको अपने लश्कर में शरीक कर लिया, और जिसने आपकी बात को ना माना उनसे जंग की, हत्ता के जो है उनको तहास नहास कर दिया। और आप उस मुकाम तक पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है। और इस तरह जिस तरह के अगर कोई शख्स समंदर में कश्ती में बैठा हुआ है और जब सूरज गुरूब होने का वक्त आता है तो पानी में ठहर के देखता है कि ऐसा महसूस होता है कि वो सूरज जो है काले पानी में डूब रहा है, काले पानी में डूब रहा है। इसी तरह जो है सिकंदर जुल्करनैन ने, आपने मशरिक का सफर तय किया, जहां सूरज तुलू होता है उस जगह तक भी आप पहुंचे, और मगरिब के उस मुकाम तक पहुंचे, उस किनारे तक पहुंचे जहां पर सूरज गुरूब होता है। आपकी ये 2 सफर मुकम्मल हुए, यानी सूरज के तुलू होने की जगह तक भी आप पहुंचे, सूरज के गुरूब होने की जगह तक भी आप पहुंचे, और आपका जो तीसरा सफर है सिकंदर जुल्करनैन का, आप जो तशरीफ ले गए जहां 2 पहाड़ीला इलाका, जहां का एक मुकाम था, सिकंदर जुल्करनैन जब आप वहां पर गए, वहां एक आबादी को, एक मखलूक को आपने देखा। सिकंदर जुल्करनैन के पास आए और वो लोग आकर जो है इशारों में गुफ्तगू कर रहे थे सिकंदर जुल्करनैन से, क्योंकि वो अपनी जो जबान में बात कर रहे थे, सिकंदर जुल्करनैन को वो बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि इशारों में सिकंदर जुल्करनैन को इशारों में बात समझाई, ये बात बताया कि देखो एक याजूज और माजूज एक ऐसी कौम है, एक ऐसा फितना परवर लोग हैं, जब ये बाहर निकलते हैं, ये जब बाहर निकलते हैं, और यानी रिवायतों में यहां तक भी आया है कि ये उस वक्त बाहर निकलते हैं जब रबी का मौसम होता है, बहार का मौसम होता है। जब ये बहार के मौसम में, रबी के मौसम में ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर जो अनाज होता है, हमारा गल्ला वगैरह जो भी होता है, अनाज वगैरह जो भी हमारे पास जो उस रबी के मौसम में, बहार के मौसम में सब्जा जब उगता है, तो ये उस वक्त ये जो है याजूज और माजूज ये कौम जो है एक ऊंचाई मकाम से नीचे जमीन पर उतरते हैं और बाहर निकल के हमारा सारा गल्ला खा जाते हैं, और जो खुश्क मेवा होता है वो अपने पे लाद कर ले जाते हैं। हत्ता के जो है ये कौम के लोगों ने याजूज और माजूज के फितनों के मुतालिक ये बात बयान की कि वो इंसानों को, जानवरों को, सांप को, बिच्छू को सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। याजूज और माजूज के उन सारे फितनों का तस्करा जो है वो कौम ने सिकंदर जुल्करनैन के सामने बयान की कि ये बुलंदियों से नीचे उतरते हुए आते हैं, रबी के मौसम में आते हैं, अनाज गल्ला सब खा जाते हैं, और जो है पूरे हमारे जो है
خشک میوے جات کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، سبزہ جو اگتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، سانپ اور بچھو تک کو نہیں چھوڑتے۔ یہ سارے ان کے فتنے اور اتنے قتل و غارت گری اور ان کے شر کے متعلق جو ہے وہ ساری باتوں کو بیان فرمایا، وہ قوم کے لوگوں نے بتائی۔ سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہماری یہ کام پورا ہو جائے، ہماری مدد ہو جائے، ان کے شر کو روکا جائے، ان کے فتنوں سے ہم کو محفوظ کر دیا جائے۔ اگر آپ کچھ معاوضہ چاہتے ہیں، کچھ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا کچھ نذرانہ بھی آپ کو مال کا عطا کر دیں گے۔ تو اس وقت سکندر ذوالقرنین آپ نے اس وقت جواباً فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بس یہ کام کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ جسمانی محنت پہ تمہیں میرے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ آپ نے اس قوم کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں بس یہ کام میرا ساتھ دینا ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جو کام ہے، یہ جو فتنہ یاجوج و ماجوج کا یہ پوری قوم کا ہے، یہ ان کی قتل و غارت گری، ان کی بربریت اور ان کا جو نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزوں کو بس اس کو روک دیا جائے گا۔ بس تمہاری جسمانی جو ہے قوت کی مانے مدد کی مجھے ضرورت ہے، بس تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے آپ نے کیا کیا کہ وہ دو پہاڑوں کے جو درمیان جو آپ نے جو ہے بنیادیں کھدوائی، روایت میں کہ بنیادیں کھدوائی، وہاں سے جب پانی نکلا بنیادوں سے، جب پوری بنیادیں یعنی نیچے جو فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے، یعنی اتنی اندر تک کھودا گیا فاؤنڈیشن کو کہ وہاں سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا، اتنی تہ تک کھودا گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس پر پگھلایا ہوا جو ہے تانبا جو ہوتا ہے، وہ تانبے کی جو پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھروں کو جو ہے ایک کے اوپر رکھ کر جو ہے نا اس کو بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں روایتوں میں آیا ہے کہ جو ہے لوہے کے جو تختے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے تختے، وہ لائے گئے۔ اس کے بعد میں اس تختوں کو جو ہے نا یعنی چن کر، یعنی اطراف و اکناف سے پورا جو ایک کے بعد جہاں پر بنیادوں کو کھود کر، جہاں پر سیسے کو پگھلا کر، جہاں پر پتھروں کو جما کر، پھر لوہے کے تختوں کو چن کر اوپر نیچے اس طرح جو ہے نا ایک بنیاد کو دیوار کی شکل اختیار کرتے ہوئے بڑی بلندگی تک بنا کر، پھر اس کے بعد اس میں یعنی لکڑی اور کوئلے کو ڈالا گیا، اس کے بعد میں آگ لگائی گئی، اس کے بعد میں آگ کے بعد اس کے اندر سیسے کو پگھلایا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بن گئی کہ کوئی اس دیوار کو توڑ تک نہیں سکتا، یعنی اس قدر دیوار مضبوط کر دی گئی ہے، اتنی مضبوط دیوار کہ جس کی بنیادوں میں یعنی تانبے کو پگھلا کر پتھروں کے ساتھ لوہے کے جو ہے نا باضابطہ جو ہے تختوں کو چن کر اور اس میں لکڑی کو ڈال کر، کوئلے کو ڈال کر، آگ لگا کر، اس کے بعد میں تانبے کو ڈال کر اس قدر دیوار کو اتنا مضبوط کر دیا گیا دو پہاڑوں کے درمیان میں سے۔ دیوار دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بعد میں اتنی مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ جس جگہ سے جس بلندی سے اتر کر نیچے آتے تھے، حضرت سکندر ذوالقرنین نے یعنی وہ قبیلے کے لوگوں کو لے کر، وہ لوگوں کو لے کر آپ نے جو ہے جس محنت کے ساتھ یعنی اس دیوار کو جس کو آپ نے کھڑا کیا اور جس دیوار کو جس مضبوطی کے ساتھ آپ نے کھڑا کیا کہ جس کے اندر سیسا بھی ہے، جس کے اندر پتھر بھی ہے، جس کے اندر لوہے بھی ہے، جس کے اندر تانبے بھی ہے، جس کے لوہے کے اندر تختے بھی ہیں، اتنی بلند دیوار جس کو آگ لگا کر، جس کو کوئلہ جلا کر، پھر اس کو تانبے کو پگھلا کے ڈال کر اس قدر دیوار کو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قدر بلند مضبوط کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں سد سکندری، اس کو کہتے ہیں سد سکندری۔ یہ وہ مضبوط دیوار ہیں جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس وقت آپ نے جو ہے نا اس دو پہاڑوں کے درمیان اس مضبوط دیوار کو جو ہے بنایا کر آپ نے یاجوج و ماجوج اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو، ان کے لشکر کے لوگوں کو آپ نے اس دیوار کے پیچھے ہی رکھ دیا آپ نے۔ اب آئیے یاجوج و ماجوج کو سکندر ذوالقرنین نے آپ نے اس وقت رکھا۔ بعض روایتوں میں سکندر ذوالقرنین آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا آپ کا زمانہ رہا، یعنی اس قدر ہزاروں سال پہلے سکندر ذوالقرنین نے اس وقت سد سکندری اس دیوار کو دو پہاڑوں کے درمیان آپ نے اس قدر مضبوط کر دی کہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ اب تک باہر نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اس وقت سے لے کے دیوار اور قیامت کے قریب تک وہ دیوار ایسے ہی رہے گی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس کے دیوار کے کھلنے کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آئیے سد سکندری اس وقت حضرت سکندر ذوالقرنین نے آپ نے اس لشکر کو لے کر جو ہے اتنی مضبوط دیوار
سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے آپ نے جو بنائی اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ وہ جو یاجوج و ماجوج یہ قوم ہیں، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم نے بیان فرمایا کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یا ان کی قوم ہے، یہ سارے لوگ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار پہ کام کرتے ہیں کہ اس کو دیوار کو کمزور کر دیا جائے، دیوار کو جو ہے نا توڑ دیا جائے۔ شام تک یہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہی رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، جب شام کا وقت ہو جاتا ہے اس کے وقت میں جو ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو کل آ جائیں گے، کل یہ دیوار کو توڑ دیا جائے گا، کل جو ہے آگے کا کام کر لیا جائے گا۔ اب یہ کہتے چلے جاتے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جب چلے جاتے، جب دوسرے دن آتے صبح میں، دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یعنی جو دیوار یہ کل تک، یعنی آج جو کام چھوڑ کر گئے تھے شام تک، لیکن جب کہتے ہیں کہ کل آ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین راتوں رات اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پھر دوسرے دن آتے ہیں، پھر یہ کام کرتے ہیں، پھر شام ہو جاتی، کہتے ہیں چلو پھر کل آ کے کریں گے۔ اس طرح جو ہے پھر دیوار دوسرے دن آتے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب، یہ بات یاد رکھ لیں کہ علامات قیامت اور علامات کبریٰ جو ہیں قیامت کے قریب، جو بڑی جو علامات ہیں، جو علامات کبریٰ جس سے کہا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے ان علامات میں یہ بھی علامت بیان فرمائی کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے قریب میں یاجوج و ماجوج اس طرح باہر نکلیں گے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ جب صبح سے لے کے شام تک یہ لوگ اس دیوار پہ کام کریں گے توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے۔ جب شام کا وقت ہوگا ان میں سے ایک کہے گا کہ چلو کل آئیں گے انشاءاللہ، کل کام آگے کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک جملہ سامعین محترم اس بات کو یاد رکھ لیں کہ یاجوج و ماجوج کو روزانہ جو ہے اس دیوار پہ کام کرتے، دیوار جب کمزور بالکل ٹوٹنے کے قریب آ جاتی، وہ کہتے کہ کل آ کے کر لیں گے، تو دیوار جب دوسرے دن آتے تو پہلے دن سے زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ لیکن قیامت کے قریب آقا نے بیان فرمایا کہ یاجوج و ماجوج جب کام کریں گے، شام کا وقت ہوگا، جب کام کو روک دیا جائے گا، ان میں سے ایک کہے گا کہ چلو کل آ کر انشاءاللہ کل یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کا جو کلمہ، جو جملہ ہے یاجوج و ماجوج کی جب زبان سے نکلے گا انشاءاللہ کل کریں گے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ کلمہ جو انشاءاللہ کا جب زبان سے ادا کریں گے، وہ جس وقت میں وہ کام جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، دیوار کے توڑنے کا کام جہاں تک رک گیا تھا، انشاءاللہ جب ان کی زبان سے جب نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ویسے ہی رکھے گا۔ جب وہ دوسرے دن صبح میں آئیں گے اور فوراً جو ہے اس دیوار کو توڑ کر یہ جو فتنہ یاجوج و ماجوج ہے بڑی تیزی سے بلندگی سے اترتا ہوا کل زمین پر پھیل جائے گا۔ یعنی وہ فتنے کو جو سکندر ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو، ان کی قوم کو جہاں روکے رکھا تھا سد سکندری پہ، وہ دیوار بنا کر روکے رکھا تھا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب جو علامات کبریٰ جو حضور نے بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے نا جب یہ دیوار کو توڑیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل ہم آ کے کام کریں گے، جب دوسرے دن آئیں گے دیوار جیسے کہ ویسی پتلی رہے گی، اس کے بعد وہ توڑ کر فوراً باہر نکل جائیں گے، ہر بلندی سے نیچے اتریں گے۔ روایتوں میں آیا جو پہلے جو فتنہ فساد جو شر مچاتے تھے اس دور میں وہ اسی طرح ان کا فتنہ باقی رہے گا، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے دوڑتے ہوئے بلندی سے نیچے اتریں گے، اور حتیٰ کہ آ کر جو ہے نا روئے زمین پر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، یہ اناج وغیرہ کھا جائیں گے، اس طرح جو ہے سبزہ وغیرہ ختم کر دیں گے، اور اس طرح اناج غلہ وغیرہ سب یہ جہاں جائیں گے تہاس و نحاس کر دیں گے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک بھی آیا کہ بحر تبریہ ایک ایسا بڑا جو ہے نا سمندر ہے، یہ بہت بڑا بحر تبریہ، یہ اس کا پانی جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے یہ پانی کو پی جائیں گے یہ لوگ یاجوج و ماجوج، بحر تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، یعنی اس طرح جو ہے یہ لوگ پانی کو ختم کر لیں گے، پانی کو پی لیں گے ایک ساتھ ان کا، اور اس طرح حضور نبی کریم نے فرمایا کہ یہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے، حضور نے فرمایا یعنی دیکھتے ہی دیکھتے یاجوج و ماجوج جو ہے ان کا فتنہ اس قدر بڑی تیزی کے ساتھ جب بلندی سے نیچے اتریں گے توڑ کر دیوار کو، اس کے بعد یہ پورا پھیل جائیں گے، بحر تبریہ کا پانی کو ایک ہی وقت میں پی لیا جائے گا، روئے زمین پر فساد ہوگا، یعنی اس طرح جو ہے اناج وغیرہ غلہ وغیرہ سب کھا جائیں گے، اس طرح جو ہے جانوروں کو کھا جائیں گے، یعنی اس طرح انسانیت کا جو ہے نا نقصان کا سبب بنیں گے یہ لوگ۔ اس طرح روایت میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے، لیکن 3 ایسے مقامات ہیں یاجوج و ماجوج قوم کا اس جگہ پر ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ جو
یاجوج و ماجوج جو 3 جگہوں پر جو یہ لوگ داخل نہ ہو سکیں گے، اور پہلا جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہوگا، دوسرا مدینہ پاک ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر، اور تیسرا جو ہے بیت المقدس۔ حضور نے بیان فرمایا کہ یہ تینوں جگہوں میں، یہ تینوں شہروں میں یہ جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پوری زمین پر، پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جائیں گے۔ ان کا فتنہ، ان کا شر یہ جو ہے نا روئے زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جائے گا، لیکن یہ 3 ایسے شہر ہوں گے جس میں یاجوج و ماجوج یہ لوگ اس شہر میں داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ آئیے سامعین محترم، جب یہ فساد ہوگا، اتنا جب شر ہوگا، اتنا جو ہے ان کی طرف سے پہنچنا، انسانیت کو نقصان پہنچے گا، اس وقت میں ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے، یہ بات کو ذہن نشین کر لیں، احادیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے فساد کا تذکرہ فرمایا، علامات کبریٰ کا حضور نبی کریم نے بیان فرمایا۔ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا یہ بھی روایتوں میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صبح قیامت سے قبل، یعنی قرب قیامت سے قریب جو علامات کبریٰ ہوں گے اور ان کا خاتمہ کیسا ہوگا یہ فتنوں کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ بولیے یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ہونے والے واقعات ہوں، آقا علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں، زندگی میں جو ہے وہ سارے بیان فرما چکے ہیں، تو بتائیے کہ اب یہ سارا غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ جو ہو گیا حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، صبح قیامت تک جو ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس وقت میں اب حضور نبی کریم بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ بڑی تیزی سے زمین پہ پھیل جائیں گے، فتنہ و فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، شر پھیلیں گے زمین پر اس وقت میں، تو ان کا خاتمہ بھی کیسا ہوگا؟ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو ہے دمشق کی جو ہے جامع مسجد کے مینارے پر آپ کو اتارا جائے گا، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ الگ موضوع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے روئے زمین پر آنے کا، پھر آپ کے کارناموں کا۔ اب یہاں پر یاجوج و ماجوج کے، ان کے فتنہ اور ان کے فساد، ان کے شر کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ، یہ روئے زمین پر پھیل کر جب فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کریں گے، انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں پر اناج و غلہ وہ ساری چیزیں حتیٰ کہ جو ہے نا سمندر کے پانی تک پی جائیں گے، ان کا شر زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، لیکن 3 مقدس مقامات، شہروں پر ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ آئی کہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر آپ جو ہے اس وقت میں کوہ طور پر جائیں گے۔ کوہ طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جائیں گے، طور پر جا کر وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں گے، بدعا کریں گے کہ ان کے خاتمے کے لیے، ان کا خاتمہ کیسا ہو؟ یاجوج و ماجوج کا جب شر روئے زمین پر اس قدر تیزی سے پھیل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس فتنے کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ یاجوج و ماجوج اور ان کی جو قوم ہے، ان کے گردنوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے کیڑے پیدا ہو جائیں گے، کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا جو خاتمہ کیسا ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے، دیکھیے آپ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جب دعا ہوں گی، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ جائیں گے، اپنے حواریین کے ساتھ جائیں گے، وہاں پر آپ دعا فرمائیں گے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے یاجوج و ماجوج یہ پوری قوم کے اندر جو ہے، روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں میں کیڑوں کو پیدا کر دے گا، حتیٰ کہ جو ہے وہ جسموں کے وہ کیڑے جو ہے ان کو خود کھانا شروع کر دیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے یاجوج و ماجوج جو پوری قوم جو ہے، وہ جو ان کے اندر اللہ کے حکم سے جو کیڑے پیدا ہو گئے، ان کے جسموں کو کھاتے ہوئے حتیٰ کہ جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیڑے ان کے جسموں کو کھاتے ہوئے ان کو ختم کر دیں گے، اور روئے زمین پر ان کی لاشیں پڑے ہوئی ہوگی۔ اب روایتوں میں یہاں تک آیا ہے سامعین محترم کہ ایسی بدبو پورے زمین پر پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دعا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر اس کے بعد میں ایک بڑے بڑے پرندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجائے گا۔ روایتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گے، پرندوں کی گردنیں۔ جب یاجوج و ماجوج یہ قوم، جب ان کا خاتمہ ہوگا، اللہ کے حکم سے ان کے جسموں کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے، وہ کیڑے ان کا جسم کھاتے ہوئے حتیٰ کہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، یہ پورے کے پورے جو ہے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ایک ایسی بدبو جو ہے ان کی لاشوں سے اٹھے گی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ کیسے بڑے بڑے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوگی، وہ آئیں گے
اور آ کے یاجوج و ماجوج کی اور ان کی پوری قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جو ہے اڑا کر لے کر جائیں گے. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک روئے زمین پر بارش ہوگی اور ایسی بارش ہوگی کہ پوری بدبو ختم ہو جائے گی, اور اس طرح جو ہے یاجوج و ماجوج کا روئے زمین پر سے ان کا خاتمہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ سامعین محترم, یاجوج و ماجوج یہ فتنہ پرور گروہ ہے, اور جن کو حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس وقت جو ہے صد سکندری کی اس دیوار کو بنا کر آپ نے فتنے کو وہاں پر روک دیا ہے. اب آئیے سامعین محترم, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یا وہ چین کے اندر وہ دیوار ہے, کوئی کہتا ہے کچھ کہیں اور جگہ ہے, کہیں اور جگہ ہے, کوئی اور جگہ ہے. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی ایسی تحقیق اب تک سامنے نہیں آئی جو یہ بتا سکے کہ جو دیوار صد سکندری ہے وہ کہاں پر موجود ہے. قیاس بہت ساری باتوں کا کیا جاتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی فائنل ڈیسیشن اس کا یہ نہیں لیا جا سکتا کہ یہی دیواریں جو ہے نا صد سکندری ہے. اس کا ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی, ابھی کوئی اس کا ریسرچ نہیں ہوا, ابھی تک اس جگہ کو نہیں تلاش کیا گیا. سامعین محترم, جو لوگ باتیں کہتے ہیں وہ من جانب اللہ, یعنی وہ صحیح اور غلط بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی صحیح بھی اور غلط بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے, کدھر ہے, لیکن ہم اس کا کل صحیح معنوں میں صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ دیوار کہاں پر ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی دیواروں کو بتایا کہ یہ صد سکندری ہے, یہ صد سکندری ہے, بلکہ کسی دیوار پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ دیوار ہے جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے آپ نے اس دیوار کو بنا کر اس فتنہ یاجوج و ماجوج کو, ان کی قوم کو یہاں روک کے رکھا, بلکہ نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے وہ کہاں پر ہے. لیکن قیامت کے قریب جو ہے وہ جو علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یاجوج و ماجوج کے متعلق آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. آج ہم اس موضوع پر یاجوج و ماجوج کے فتنہ اور ان کا حلیہ, ان کا رنگ, یہ کس کی اولاد میں سے ہیں, ان کے فتنے کیسے تھے, ان کو کس طرح روکا گیا, اور قیامت کے قریب جب یہ باہر نکلیں گے ان کے فتنے و فساد کے متعلق جو آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ چند باتیں آج کے اس موضوع کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ علامات کبریٰ میں سے ایک علامت جو ہے یاجوج و ماجوج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی. اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہم پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا علامات قیامت اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے, اعمال صالحہ کی طرف کوشش کرنے, گناہوں کو ترک کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم میرے مولا ان موضوعات کو جو ہم سن رہے ہیں میرے مولا, ہم کو میرے مولا دین کی سچی طلب عطا فرما, اسلام پر چلنے والا بنا, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا, ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.